اچھا چودھری غلام حسین صاحب، جو مجھے سمجھ آئی ہے بالکل اچھی بات ہے، بہت صائب مشورہ ہے کہ کیا کر لینا آپ نے یا کیا کر لیا اس سے پہلے. سو اگر آپ بات چیت کر کے ٹیمپریچر نیچے لے کے آ سکتے ہیں تو آپ کو لانا چاہیے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی نہیں بات کرتا. جو جیل کے اندر موجود ہیں لوگ، جس کے اندر چودھری اعجاز ہیں، یاسمین راشد صاحب ہیں لاہور کے اندر، عمر چیمہ صاحب ہیں، ان کے ساتھ مشاورت کروا دی جائے یا وہ بات کر لیں. یہ جو 25 جولائی والا لیٹر ہے یہ آپ کے سامنے ہے. سو کیا وجہ آپ کو چودھری غلام حسین صاحب نظر آتی ہے کہ یہی بات علی مین گنڈا پور صاحب بھی میرے خیال میں کسی حد تک کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ فارغ ہو گئے. اب فواد چودھری صاحب یہ مشورہ تو دے رہے ہیں اور میرے خیال میں اچھا مشورہ بھی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اس مشورے کے کچھ ٹیکر ہوں گے، کچھ سنجیدگی سے لوگ حکومتی سطح کے اوپر یا اسٹیبلشمنٹ میں، جس طرح چودھری صاحب نے بات کی ہے کہ کسی نہ کسی کو سوچنا پڑے گا؟ چودھری صاحب، فواد چودھری کو میں ویسے ہی سمجھتا ہوں ذہین اور محنتی سیاستدان ہے اور کوئی نہ کوئی ان کے پاس بات چیت ہوتی ہے جس کو وہ آگے لے کے جاتے ہیں. لیکن اس وقت مسٹرسٹ جو ہے نا ان کے اور پارٹی کی موجودہ لیڈرشپ کے درمیان بہت زیادہ ہے. پہلے تو اس گیپ کو دور کریں نا، یا تو وہ ان کو پورا مینڈیٹ دیں اور یہ بات چیت کریں. جیسے علی امین گنڈا پور کا بھی یہی رونا تو وہ کہتے جی ایک طرف مجھے کہہ دیتے ہیں، وہ اس کے علاوہ 10 چپو اور چلانے والے آ جاتے ہیں، وہ کسی کی بھی بات آگے پیچھے نہیں جاتی. تو اب فواد چودھری صاحب یقیناً بات چیت کر سکتے ہیں اور بڑی کامیابی سے کر سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس جب تک چیئرمین پی ٹی آئی کا مینڈیٹ نہیں ہوگا بات آگے بڑھ نہیں سکتی. دوسری طرف جو حکومتیں ہیں معاف کرنا، وہ کہتے ہیں جی آیا تھوڑے اسی وہ حکومت کے حوالے میں چودھری صاحب میں پوچھ رہا تھا سوال حسن ایوب کو کہ حکومت کی چاندی ہے میس ٹرسٹ آپ کی ذات کے حوالے سے جو باہر ہے آپ کی قیادت پاکستان تحریک انصاف کی، اور ظاہر ہے انہی کے ذریعے میسیجنگ اندر ہوتی ہے. کس طرح یہ مس ٹرسٹ ختم ہوگا؟ اور شاہ محمود قریشی صاحب نے مطلب بٹوین کوٹ اینڈ کوٹ کہا کیا؟ شاہ محمود قریشی صاحب نے تو کہا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں، اور واحد حل یہ ہے کہ ٹمپریچر نیچے آئے اور ہم انگیجمنٹ شروع کریں اور بات چیت جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور ہم لوگوں نے جو اپنا پہلے لیٹر لکھ کے ہم یہی کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ میری عمران خان سے ملاقات ہونی چاہیے تاکہ میں خان صاحب کے کو اپنا جو ہمارا نقطہ نظر ہے اس کے اوپر میں انہیں کنونس کروں. چودھری غلام حسین صاحب نے جو بات کہی ہے نا کہ عمران خان کا مینڈیٹ، دیکھیں عمران خان کی میں نے جو خان صاحب سے ملا تھا اگست میں ملا تھا یہ پابندیوں سے پہلے، تو میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ سر دیکھیں ہم ملیٹنٹ نہیں ہیں. اگر کہ یہ جو آپ کی موجودہ پارٹی ہے یہ تو ایک دن بھی جیل نہیں گئی اور انہوں نے کوئی سختیاں برداشت نہیں کی ہیں، ساری سختیاں ہم نے برداشت کی ہیں. یہ بھی ہمارا مزاج نہیں تھا، ہم تو زندگی میں کبھی اس طرح کی پولیٹکس ہم نے کی ہی نہیں ہے ہم لوگوں نے. لیکن آپ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ہم کوئی پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے بندوقیں لے کے، مجھے تو بندوقیں نہیں چلانی آتی. تو دیکھو میں تو پولیٹیشین ہوں، مجھے تو سپیس کریٹ کرنی ہے. نون لیگ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کی بھی سپیس نہیں تھی، انہوں نے سپیس کریٹ کی. خان صاحب کو میں نے اس وقت یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ میرے ذمہ لگا دیں اور میں مولانا فضل الرحمان، پیر صاحب پگاڑا اور یہ حافظ نعیم، ان سب لوگوں کو اکٹھا کر کے تو ہم حکومت سے نیگوشیٹ کریں گے. لیکن خان صاحب نے کہا اچھا مجھے سوچنے دو، لیکن اس کے بعد انہوں نے تحریک کر دی. اور اب یہ جو ہم اس لیے خان صاحب کے مینڈیٹ میں فی الحال ہمارا انٹرسٹ بھی نہیں ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ نون لیگ سے، پیپلز پارٹی سے ان سے بات چیت نہیں ہونی چاہیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹمپریچر نیچے آ ہی نہیں سکتا جب تک نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ انکلوڈ نہ ہو. دیکھیں نا اسٹیبلشمنٹ نے تو آج بھی آپ لوگ گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی اپنا ہم ڈائریکٹ سیاست میں نہیں آنا چاہتے، اور کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ ایسے ہی جو ہے وہ رد عمل دے گی جیسے انہوں نے دیا ہے. اب اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم مل رہے ہیں چیئرمین سینٹ سے ہم. اور یہ ایک صاحب کو میں ایک بات بتاؤں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں نام اس لیے نہیں لے رہا ابھی کہ کنٹروورشل ہو جائے گا، سینئر موسٹ لیڈرشپ جو پی ٹی آئی کی ہے، جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، انہوں نے مجھے فون کیے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. یہ کے پی کی لیڈرشپ نے مجھے فون کیے، 12 کے قریب مجھے ایم این ایز نے فون کیے، کوئی 15 کے قریب مجھے ایم پی ایز نے فون کیے. انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بندہ somebody is talking on this. میں حسن اگر میں اس وقت گورنمنٹ میں ہوتا تو اگر میں طارق فضل چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ ابھی ریکویسٹ کریں ہم جو بانی کو اور ان کی بیگم کو بنی گالا شفٹ کر دیتے ہیں، ٹمپریچر آپ ڈاؤن کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ جینوئنلی انٹرسٹڈ ہیں تو حکومت کو
فواد چودھری صاحب کو فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے. یہ جو مسٹریس لیول ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو لاہور اڈیالہ کوٹ لکھپت کے اندر موجود ہے ان کی کمیونیکیشن کروا دیں ادھر اڈیالہ جیل کے اندر کہ بھیا دس از یور پارٹی لیڈرز ہیں جیل کے اندر ہے وہ دس واٹ دے وانٹ. آپ ملک کے اندر سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ بات چیت کو آگے بڑھائیں. تو حکومت اس آفر کو فواد چودھری صاحب نے ظاہر ہے ایک پتھر پھینکا ہے اس کو اچھے انداز سے لے گی. آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی بس اس کو ویل آف وہی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ساڈا کام چل رہا ہے تو سانو کی ضرورت ہے گل بات کرنے کی. بات اصل میں یہ ہے کہ اگر بانی چیئرمین اگر یعنی ٹیمپریچر کو نیچے لانا ہی مقصود ہوتا تو وہ علی امین کو کیوں تبدیل کرتے اور سہیل آفریدی کو کیوں لے کر آتے؟ یہ ایک ریپلیسمنٹ ہی سامنے ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ پی ٹی آئی خود نہیں چاہتی یا بانی چیئرمین خود نہیں چاہتے کہ اس وقت ٹیمپریچر نیچے لایا جائے. کیوں کرنا پڑتا؟ کیونکہ وہ حاصل کچھ نہیں کر سکے ان کی رائے حاصل نہیں کر سکے اور انہوں نے کیا کرنا تھا وہ جنگ تو لڑنی نہیں تھی. ہاں وہ صوبہ اپنے حوالے سے تمام فیسیں تو عمران خان صاحب کے مقدمات کی گڈھا پور صاحب نے دی ہیں تو اور کیا کریں پولیٹیکل ریکنسلیشن کیا تمام مقدمات کی فیسز وہ پے کر رہے ہیں باقی پی ٹی آئی نے پے کی ہیں. آج پوچھ لیں کس نے پیسے دیے ہیں؟ عمران خان کے لیے لیگل بیٹل ہی لڑی جا سکتی تھی. اچھا جو سلمان صفدر کو تو لائے تھے فواد چودھری صاحب پوچھ لے نہیں. اب بات عمران خان کی رہائی کس طرح ہونی ہے کہ رہائی کے لیے وکیل چاہیے آپ کو سزا ان کو دی ہے عدالتوں نے فواد چودھری صاحب لے کر آئے لیکن آج ان کی لائلٹیز کس طرف ہیں سلمان صفدر صاحب کی وہ آج انکلائنڈ ہے ٹورڈ علیمہ خانم. وجہ کیونکہ پارٹی کے اوپر گرفت آ چکی ہے. شاہ محمود قریشی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. شاہ محمود قریشی کو ابینڈن کیوں کیا گیا؟ کیونکہ علیمہ خانم نے پارٹی پر گرفت رکھ لی ہے. سلمان اکرم راجہ ان کے ساتھ ان کے اشاروں پر چل رہا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ طرف کہا جاتا ہے جی کہ علیمہ خانم کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے پارٹی افیئر سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن عملی طور کے اوپر آج اس ڈویژن نے آنا ہے آج فلان ڈویژن نے آنا ہے فلان ڈویژن نے آنا ہے ٹکٹ ہولڈرز نے وہاں پر میلہ لگانا ہے. یہ ڈیوٹیز اسائن کرتی ہیں علیمہ خانم. تو یہ باتیں ہیں کہ یہ پارٹی کیا علیمہ خانم کی ہے یا عمران خان کی ہے یا شاہ محمود قریشی یا فواد چودھری وغیرہ کی ہے. تو بات بظاہر اس ٹائم تو پارٹی پر ہائی جیکٹ ہے قبضہ کیا ہوا ہے علیمہ خانم نے. حکومت کو مذاکرات سے فائدہ ہے حکومت ٹیمپریچر نیچے لانا چاہے گی حکومت کو لیکن یہ پتہ لگے کہ سنسیئرٹی ہے پہلے ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی بات سنی جائے گی. مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ جس طریقے سے ان کے خلاف طوفان نے بدتمیزی آیا ہوا ہے آنے والے دنوں میں شاید ان کو ہی سب سے بڑا غدار قرار دیا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ جناب یہ فواد چودھری محمود مولوی اور ایون شاہ محمود قریشی تمام غدار ہیں.